السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابوالہب کا اصل نام تھا عبدالعزی بن عبد المطلب۔ یہ قریش کے مشہور سرداروں میں سے تھا۔ مالدار تھا، عزت دار سمجھا جاتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونے کے ناطے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتا تھا۔ ابوالہب کا مطلب ہے آگ والا۔ یہ لقب اس کے چہرے کی سرخی یا اس کے غصے اور مغرور طبیعت کی وجہ سے پڑا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو جمع کیا اور فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جان لو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ لیکن اسی وقت ابوالہب نے گستاخی کی اور زور سے کہا، تیرا ستیہ ناش ہو، نعوذ باللہ، کیا اسی بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ابوالہب کی اس گستاخی پر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پوری سورہ نازل ہوئی جس نے اس شخص کے انجام پر مہر لگا دی۔ ابوالہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی۔ وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی، جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں کھجور کے ریشی کی رسی ہوگی۔ ابوالہب کی بیوی کا نام تھا عروہ بنت حرب، جسے ام جمیل کہا جاتا تھا۔ یہ ابو سفیان کی بہن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی تھی۔ یہ عورت بھی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید دشمنی رکھتی تھی۔ یہ راستوں میں کانٹے بچھاتی، طعنہ زنی کرتی اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرتی۔ قرآن نے نہ صرف ابوالہب بلکہ اس کی بیوی کو بھی عذاب جہنم کا وعدہ سنایا، جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے۔ اس کے گلے میں کھجور کے ریشے کی رسی ہوگی۔ یہ بھی ایک علامت ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے میں شریک ہو، اس کا انجام بھی ویسا ہی ذلت ناک ہوگی۔ ابوالہب اسلام کی ابتدائی سالوں میں ہر ممکن کوشش کرتا کہ اسلام نہ پھیلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ناکام ہو اور لوگ آپ سے دور رہیں۔ وہ بازار میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی بات کرتے۔ ابوالہب لوگوں سے کہتا، یہ میرا بھتیجا ہے اور پاگل ہو گیا ہے، اس کی بات مت سنو۔ یہاں تک کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو ابوالہب نے اپنی دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کروا رکھا تھا، لیکن اسلام دشمنی میں ان سے زبردستی طلاق دلوا دی۔ جب غزوہ بدر میں قریش کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تو ابوالہب کو شدید صدمہ پہنچا۔ اسی صدمے اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جسے عدسیہ یعنی پھوڑوں والی معتدی بیماری کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری بدبودار اور ناپاک تھی، جسے معتدی بیماری کہا جاتا تھا، جس کے مریض کے قریب جانا بھی لوگ ناپسند کرتے تھے۔ ابوالہب کئی دن اس بیماری میں تڑپتا رہا۔ اس کے اپنے بیٹے، خاندان اور خدام بھی اس کے قریب نہ گئے۔ جب وہ مر گیا تو 3 دن تک اس کی لاش گھر میں سڑتی رہی۔ لوگ ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگاتے۔ آخر کار چند غلاموں نے لکڑیوں کی مدد سے دھکا دے کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے پتھر ڈال دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونا ایمان کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حق کی مخالفت کرے تو اس کا رشتہ، عزت، مال کچھ بھی کام نہیں آتا۔
قرآن نے جس کے انجام کی پیشگوئی کی وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے والا دنیا اور آخرت میں رسوا ہوگا۔ دوستو، اس طرح کے ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ ملیں گے آپ سے ایک اور اچھی سی اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔